السلام علیکم دوستو، آج ہم پھر سے حاضر ہیں انفارمیٹیو لاؤنج کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دوستو آج ہم بات کریں گے فخر ہزارہ جلال بابا کے بارے میں۔ محمد جلال الدین خان عرف جلال بابا مرحوم 5 جنوری 1901 کو ضلع ہزارہ، جو اس وقت ہزارہ ڈویژن کا ایک ضلع تھا، اس کی تحصیل گڑھی حبیب اللہ کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد خان غلام محمد خان اوس درجے کے ذمہ دار تھے۔ جلال بابا گو کے متوسط طبقے کے پس منظر سے آئے تھے، لیکن زمانہ طالب علمی سے ہی سیاست میں دلچسپی لینے لگے تھے۔ 1919 میں اسکول سے میٹرک بھی نہ کر پائے کہ اپنا اسکول چھوڑ دیا اور ہجرت موومنٹ میں شامل ہو کر کابل افغانستان روانہ ہو گئے۔ لیکن جب اس تحریک کو بند کیا گیا تو ان کے والد ان کو لنڈی کوتل سے واپس لے آئے۔ آپ ایک معروف سیاسی رہنما کے طور پر منظر عام پر آئے۔ آپ نے 1937 میں مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی اور ہزارہ میں مسلم لیگ کا پہلا دفتر ایبٹ آباد میں قائم کیا۔ 1940 کی دہائی میں آپ مسلم لیگ کی ہزارہ شاخ کے صدر بن گئے اور 1937 سے لے کر 1956 تک ہزارہ مسلم لیگ کے صدر رہے۔ مسلم لیگ نے ان کی مناسب قیادت میں ہزارہ میں مقبولیت حاصل کی۔ محمد جلال الدین خان عرف بابا مرحوم تحریک پاکستان کے وہ رہنما تھے کہ جنہوں نے مسلم لیگ کو ہزارہ میں نہ صرف قائم کیا بلکہ پاکستان کی اس خالق جماعت کو ہزارہ کی واحد سیاسی جماعت بنا دیا۔ آپ نے اپنے کیریئر کا آغاز برطانوی ڈرائیور کی حیثیت سے کیا اور اپنی محنت اور لگن سے ایک اہم ٹرانسپورٹر بن گئے۔ 1947 میں آپ رائے شماری کا فاتحہ قرار پائے۔ اب ہم بات کریں گے ان کے تحریک پاکستان میں کردار کے بارے میں۔ 1946 میں بمبئی کے کیسر باغ ہال میں قائد اعظم کی زیر صدارت آل انڈیا مسلم لیگ کا ایک تاریخی اجلاس ہوا، جس میں تمام ہندوستان سے 2200 مسلم لیگی رہنما اور کونسلرز شامل تھے۔ یہ اجلاس 3 دن تک جاری رہا۔ جلال بابا مرحوم نے قرارداد پیش کی کہ کیوں نہ تمام مسلم لیگی رہنما انگریز کے دیے گئے خطابات واپس کرنے کا اعلان کر دیں۔ یہ قرارداد اجلاس کے دوران ہی مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی نے قائد اعظم کی زیر صدارت منظور کر لی اور قائد اعظم نے جلال بابا مرحوم کو یہ اعزاز بخشا کہ اسٹیج پر بلا کر ان کو سب سے پہلے اپنا خطاب واپس کرنے کے لیے کہا۔ جلال بابا ان اولین افراد میں شامل تھے جنہوں نے 1946 میں انگریز کے دیے ہوئے اپنے لقب سے دستبرداری کی۔ 1946 کے صوبائی الیکشن، جو کہ مسلم لیگ نے حصول پاکستان کی بنیاد پر اور کانگریس نے اکھنڈ بھارت کی بنیاد پر لڑے تھے، جلال الدین بابا مرحوم کی زیر قیادت مسلم لیگ نے ہزارہ کی 11 میں سے 10 نشستیں جیتی، جبکہ باقی تمام صوبے میں مسلم لیگ 38 میں سے صرف 7 نشستیں حاصل کر سکی۔ اس صوبائی الیکشن کے تقریباً 10 ماہ کے بعد جولائی 1947 میں صوبہ سرحد موجودہ خیبر پختونخوا کا تاریخی ریفرینڈم ہوا، جس کو جیتنے کے لیے قائد اعظم کی سربراہی میں ایک ریفرینڈم کمیٹی بنائی گئی، جس کے جلال بابا مرحوم بھی رکن تھے۔ ان کی ہر دل عزیز قیادت میں ہزارہ کے 99% عوام نے پاکستان کے حق میں ووٹ ڈالا، جس سے صوبہ سرحد پاکستان کا حصہ بنا۔ جہاد کشمیری 1948 میں بھی اپنے تمام وسائل اور ٹرانسپورٹ، جو کہ ایک بڑی ٹرانسپورٹ کمپنی تھی، پاکستان کے لیے وقف کر دی۔ مسلم لیگ کے ہزارہ میں قیام، اس کی نشوونما 1946 کے الیکشن ریفرینڈم، 1947 اور جہاد کشمیر، انہوں نے بے حد مالی اثار بھی کیا، جس کے نتیجے میں وہ آخری عمر میں نہایت قسم پرسی کا شکار ہوئے۔ قیام پاکستان کے بعد 3 بار وزارت کے منصب پر فائز رہے۔ آپ پاکستان کے وزیر داخلہ بھی رہے۔ آپ نے 1981 میں ایبٹ آباد میں وفات پائی۔ پاکستان کے شہر ایبٹ آباد میں جلال بابا کی ناقابل فراموش خدمات کے اعتراف میں ایک آڈیٹوریم کا نام ان کے نام پر جلال بابا آڈیٹوریم رکھا گیا۔ اس کا رقبہ 8.75 ایکڑ پر محیط تھا، جو کہ 27.5 ملین روپے کی لاگت سے تعمیر کیا گیا ہے۔ اس آڈیٹوریم میں 500 سے 700 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش ہے۔ یہ آڈیٹوریم سیاسی، سماجی، ادبی اور ثقافتی تقریبات اور سرگرمیوں کا مرکز ہے۔ دوستو یہ تھی قیام پاکستان میں حصہ لینے والے ہمارے ایک اور عظیم رہنما کی کہانی۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا تاکہ آپ کو ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ بہت جلد حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔
अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।